روزے کا فدیہ کون ادا کرے گا؟ ایسا شخص جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے رمضان کے مہینے میں اور اس کی قضا بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ مثال کے طور پر بہت بوڑھا ہو گیا اور اس بوڑھاپے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور دوبارہ اس کی صحت یابی کی کوئی امید نہیں ہے کہ پھر سے طاقت آئے اور وہ طاقتور بن کر روزہ رکھے۔ ایسے شخص کی طرف سے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے اور فدیہ ادا کرنے سے فدیہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی شخص جو بہت زیادہ مریض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور بیماری سے صحیح ہونے کی امکان نہیں ہے، یعنی صحت یابی ممکن نہیں ہے، اب امید نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو جائے اور طاقتور ہو جائے، اچھا ہو جائے، تو پھر سے وہ روزہ رکھے یا روزے کی قضا کرے، یہ امید بالکل ختم، تو اس صورت میں بھی اس کی طرف سے فدیہ ادا کرنا جائز ہے۔ اور فدیہ ایک روزے کا ایک فدیہ ہے، اور ایک فدیہ جو ہے ایک صدقۃ الفطر ہے، یعنی ایک مسکین کو 2 ٹائم کھانا کھلانا، معمولی کھانا، اور اسی کا اعتبار صدقۃ الفطر میں کر لیا گیا ہے۔ اور صدقۃ الفطر ہر علاقے کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، ہر شہر کے اعتبار سے مختلف ہے، اس لیے اپنے علاقے کے اعتبار سے صدقۃ الفطر کی مقدار معلوم کر کے فدیہ ادا کریں۔ اور جو شخص فدیہ ادا کرنے کے بعد امید نہیں تھی صحت کی، اللہ کے فضل سے اس کو صحت مل گئی اور وہ ٹھیک ہو گیا، طاقتور ہو گیا، بڑھاپے میں جو کمزوری تھی وہ کمزوری ختم ہو گئی، تو اس صورت میں پھر اس روزے کی قضا کرنی ضروری ہے، فدیہ کافی نہیں ہوگا۔ اور کفارہ وہ شخص ادا کرے گا جو جان بوجھ کر رمضان کا روزہ یاد ہونے کے باوجود کھایا، پی لیا، کوئی اچھی چیز دیکھی اور اس کا دل برداشت نہیں ہوا، روزہ یاد ہونے کے باوجود کھا لیا، یا اپنی خواہشات کو پوری کر لیا، یعنی اپنی بیوی سے مل لیا اور روزہ ٹوٹ گیا، اس صورت میں اس کے ذمے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں، یعنی اس روزے کی قضا بھی کرے گا، ایک روزے کی ایک قضا، اور اس ایک روزے کو جان بوجھ کر توڑنے کی وجہ سے، ایک روزے توڑنے کی وجہ سے 60 روزے، اور 60 روزے وہ بھی مسلسل رکھنے ہوں گے۔ اگر آپ قرآن دیکھیں گے تو قرآن میں کفارے کے بدلے میں غلام آزاد کرنا پہلی کنڈیشن ہے، چونکہ یہ دور ایسا ہی تھا، تو اس دور کو اسلام نے ختم کیا کہ انسان کو بیچا جائے، خریدا جائے۔ غیر مسلم بھائی کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن میں، اسلام میں ایسا ہے، جب کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے، تو اس جو روزے کا کفارہ ہے تو وہاں بھی پہلے غلام آزاد کرنے کا حکم ہے، غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے تو دوسری کنڈیشن میں ہے کہ 60 روزے رکھے، چونکہ غلام کا زمانہ نہیں ہے اور غلام نہیں ہے، تو 60 روزے مسلسل رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر درمیان میں ایک روزہ چھوٹ گیا، کسی وجہ سے چھوڑ دیا، تو اس صورت میں وہ روزے کفارے کے لیے شمار نہیں ہوں گے، پھر سے وہ ازسر 9 گنتی سے 1 سے شروع کرے اور 60 مکمل کرے، تب جا کر ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ اور عورت چونکہ فطرتاً قدرتاً وہ ہر مہینے ناپاک ہوتی ہے، پیریڈز آتے ہیں،
5 6 7 جتنے بھی دن مقدار اور متعین ہیں ان دنوں کو وہ روزہ نہ رکھے گی، اس کے علاوہ تمام دن لگاتار رکھے گی، اور اس کا یہ چھوٹنا درمیان میں یہ معاف ہے، چونکہ یہ عذر ہے اور عذر طبعی اور شرعی، یہ عذر ہے اس لیے یہ معاف ہے۔ اس کے علاوہ مسلسل روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی انسان 60 روزے مسلسل نہیں رکھ سکتا یا عورت نہیں رکھ سکتی ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر وہی ایک روزے کا ایک صدقہ فطر، ایک فدیہ، یعنی 60 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلانا، اور اس میں لگاتار نہیں، ایک مسکین کو 60 دن مسلسل کھلانا یہ ضروری نہیں ہے، چاہے تو 2 دن میں 3 دن میں کھلائے، یا 3 4 فقیروں کو غریبوں کو کھلائے، یا اس کا فدیہ حساب سے مسکینوں کو میں بانٹ دے، 60 مسکینوں کو بانٹ دے یا چند مسکینوں کو بانٹ دے۔ تو یہ آخری شرط ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے 60 روزے، تو اس صورت میں ہر روزے کے بدلے ہر ایک فدیہ ہے، یعنی 60 فدیہ، 60 صدقۃ الفطر ایک روزے کا۔ اگر 2 توڑا ہے تو اندازہ لگا کر حساب کر لیجئے، 2 توڑا ہے تو 120، 3 توڑا ہے تو آگے حساب کر لیجئے، ہر روزہ جان بوجھ کر جو توڑا ہے اس کا 60 روزہ ہے۔ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو 60 فدیہ ہے۔ تو اس طرح صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، مقدار متعین ہے، البتہ صدقۃ الفطر کون لوگ ادا کریں گے اور کون لوگ لیں گے۔ اسی طرح صدقہ واجبہ میں ایک زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے متعلق بہت ضروری ہے، مسائل ہیں جس کا جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اس لیے کسی اگلی نشستوں میں ہماری وہ باتیں ہوں گی زکوٰۃ کے ٹاپک پر۔